فرعون نے جب حضرت آسیہ رضی تعالیٰ عنہا کے جسم کی کھال اتارنا شروع کی تو دیکھیے اللہ نے کیا معجزہ کیا۔ فرعون تاریخ کا وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم کیے تھے۔ اپنی باندی حضرت ماشطہ اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ ناظرین، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا۔ فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطی سے تھا اور اس کی عمر 400 سال تھی۔ اس 400 سال کی عمر میں نہ وہ کبھی بیمار ہوا، نہ کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی اور یہ دونوں کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا، چنانچہ یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ اس وقت خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا کہ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار میں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال فروخت کر لو گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا کہ ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، یہاں کا یہی دستور ہے۔ یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا کہہ کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ فرعون کو کسی ایسے اچھے کام کی تلاش تھی جس کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور اس کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے، برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر میں مجھے کوئی کام دے دیا جائے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون سا کام چاہتے ہو؟ فرعون نے کہا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی داروغی دے دی جائے، اس کے بدلے میں کچھ رقم شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی مردہ دفن نہ ہوگا۔ بادشاہ مصر نے فرعون کو قبرستان کی داروغی دے دی۔ قبرستان کی داروغی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا، اس انتظار میں کہ اب کوئی اپنے مردے کو دفن کرنے آئے گا۔ ناظرین، اللہ کے حکم سے اسی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مرنے لگے۔ فرعون نے یہ دیکھ کر ہر لاش کے بدلے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا اور چند ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی اور وہ امیر ہو گیا۔ اتنی دولت جمع ہونے کے بعد فرعون نے سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان اپنی ماتحت لے لیے جائیں۔ فرعون نے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستانوں کی داروغی اپنے ذمے لے لی۔ اس طرح فرعون قبرستانوں کی داروغی کے ذریعے بادشاہی مصر کے خزانے میں بہت سارا روپیہ جمع کرواتا رہا، جس سے بادشاہ بہت خوش ہوتا اور فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے مصر کا وزیر مر گیا اور چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت قریبی بندہ بن چکا تھا، اس لیے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھے خدا مان کر میری عبادت کرے۔ یہ سن کر حامان بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تم خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرو۔ فرعون نے پوچھا کہ ایسا کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے۔
وہ اپنا دین چھوڑ کر فرعون کو کیسے اپنا خدا تسلیم کریں گے؟ حامان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کروں اور ان کے تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کروں، جو چیز بھی لوگ چاہیں مفت میں حاصل کر سکیں۔ بادشاہ مصر نے یہ درخواست قبول کر لی اور 1 سال کے لیے مصر کو یہ رعایت دے دی، اور فرعون نے 1 سال کے اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی۔ پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا کہ اس سال خزانہ رعایت پر دستیاب ہے، ہم نے اپنی طرف سے تمام اخراجات کی رقم جمع کروا دی ہے اور مزید 2 سال کی معافی کی درخواست بھی قبول ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور فرعون کی ترقی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ چند دن بعد اللہ کے حکم سے بادشاہ مصر خود ہی مر گیا اور اس کا کوئی وارث نہ تھا جو تخت پر بیٹھتا۔ بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک تعزیت ہوتی رہی اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ تخت پر کسے بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چونکہ لوگوں نے فرعون کی یہ نیکی دیکھی کہ اس نے 3 سال کا خزانہ عوام پر مفت کیا اور ان کے اخراجات اپنے پاس سے ادا کیے تھے، اس لیے مصر کے تمام لوگ فرعون سے بہت خوش تھے۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر لوگوں نے اسے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا اور اس طرح فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا۔ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ان کی رعایا کا اچھا خیال رکھے گا۔ فرعون نے مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا اور کہنے لگا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے حامان سے کہا کہ ایسی تدبیر نکالو جس سے مصر کے تمام لوگ مجھے خدا ماننے اور میری عبادت کرنے لگے۔ حامان بدبخت نے مشورہ دیا کہ جتنے علماء دین تدریس کا کام کر رہے ہیں سب کی تدریس بند کر دی جائے اور لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور آنے والی نسلیں دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ یہ سن کر فرعون نے فوراً حکم جاری کر دیا اور مصر میں درس و تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ جو بھی درس و تدریس کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حکم سنتے ہی درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہو گیا اور لوگوں نے پڑھنا لکھنا بالکل چھوڑ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ جاہل ہوتے چلے گئے، علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول گئے، حتیٰ کہ ان کی حالت جانوروں کی طرح جاہلانہ ہو گئی۔ اس وقت فرعون نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر انہیں سجدہ کرے اور ان کی پوجا کرے۔ یہ حکم پاتے ہی ایک کثیر تعداد میں موجود قوم نے بتوں کی پوجا شروع کر دی اور یہ بات بت پرستی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا اور پھر فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں آتا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے کہا، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا اور بلند رب۔ اس طرح لوگ کئی سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو فرعون نے حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں تمام موجود بتوں کو توڑ دیا جائے اور اسے خدا مان کر اس کی پوجا کی جائے۔ یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور اسے خدا ماننے لگے۔ لیکن قبطی قوم کے علاوہ کوئی اور فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ فرعون تاریخ کا وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم ڈھائے، اپنی باندی اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی تعالی عنہا پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر انہیں شہید کر ڈالا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے تکبر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا، اس کی حکومت کو نیست و نابود کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے اور تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ فرعون کے محل میں ایک عورت فرعون کی بیٹی کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔
جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس نے اللہ کا نام لیا۔ جب اس باندی نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کیا تو میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر لڑکی اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو خدا ہی نہیں مانتی۔ یہ سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا سنا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ فرعون نے دربار میں اس عورت کو بلوایا اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں۔ فرعون نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس دلیرانہ جواب کو فرعون نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور حکم دیا کہ اسے زمین پر لٹا دیا جائے۔ اسے زمین پر لٹا دیا گیا اور اس کے ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئی تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اسی دوران وزیر نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دیا جائے تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر بات مان جائے گی۔ فرعون نے دودھ پیتی بچی منگوا کر اس کے سینے پر لٹا دی اور کہا کہ میں تمہارا اس بچی کو تمہارے سامنے قتل کر دوں گا۔ یہ بڑی دھمکی سن کر وہ کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لتھڑا تڑپتا دیکھ سکتی ہوں، مگر اپنے ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ اس کے سینے پر ہی اس کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون نے کہا کہ اب ہم تمہیں قتل کریں گے۔ وہ کہنے لگی کہ تجھے جو مرضی کرنی ہو کر لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت ماشطہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگا کہ آج ایک واقعہ پیش آیا ہے، میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ حضرت آسیہ نے پوچھا تو فرعون نے کہا کہ میں نے اسے اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ یہ سن کر فرعون حیران رہ گیا کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر اس کے حسن کی وجہ سے انہیں اپنی بیوی بنایا تھا، اسی لیے وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ فرعون نے کہا کہ تم یہ کیسی بات کرتی ہو؟ حضرت آسیہ نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ یہ سن کر فرعون کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو میں نے ماشطہ کا کیا ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو ٹھکرا سکتی ہوں۔ فرعون نے یہ سن کر دربار میں دوبارہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھی، ان کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اور آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی تھی، صرف اللہ کی محبت میں۔ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگا کہ تو اتنے عالی شان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، لیکن یہ سب تجھ سے چھین لوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ فرعون نے فیصلہ کیا کہ اسے بھی سزا دے گا، اور سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حکم دیا کہ ان کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے سامنے بے لباس کر دیا جائے گا تو اسے کتنی شرم آتی ہے، اور عورت میں تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا اور بھی زیادہ رکھی ہے۔
فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ ایک طرف ایمان تھا اور دوسری طرف امتحان، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا کہ اگر پھر بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اس طرح کا عذاب دوں گا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو، تاکہ آخری وقت میں اس کی نگاہیں میرے محل پر لگی رہیں اور اسے یہ خیال رہے کہ ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل و خوار ہو کر مر رہی ہے۔ چنانچہ فرعون کے حکم کے مطابق انہیں لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئی تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ ان کے جسم سے کھال اتار دی جائے۔ اس ظالم نے زندہ جسم سے کھال اتروا دی۔ نازک بدن ہونے کے باوجود وہ اس تکلیف کو برداشت کرتی رہی۔ اللہ کے نام پر یہ تکلیف انہیں دی جا رہی تھی۔ اسی طرح ان کے جسم سے کھال الگ کر دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ اب بھی زندہ تھی، مگر جسم زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ فرعون کا دل اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ مرچیں لاؤ اور ان کے پورے جسم پر مرچیں چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس تڑپتی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر عطا فرما اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں انہیں شہادت کے مرتبے سے نوازا اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔ ناظرین، ماضی میں لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ ظلم کے پہاڑ جھیلے مگر ایمان کا رشتہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ ہر باطل طاقت کو ٹھکرا دیا لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج کے بگڑے ہوئے دور میں ہم سے بہت چھوٹی قربانی مانگی جاتی ہے، لیکن ہم اتنے احسان فراموش اور گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔